كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کے جانب سے امت مسلمہ پر خاص انعام ہے اور اس کی خاص دین ہے کہ امت مسلمہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ سے زیادہ اجر کے قابل بنتے ہیں اور اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور قرآن اتارے جانے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ کی نگاہ میں اس ماہ کی اہمیت بڑھا دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر انسانیت ایک مربوط اور مہذب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس طرح کے ممالک کے لیے قوانین وضع کیے جاتے ہیں تاکہ اس قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اس مملکت کے باشندگان کی زندگی باہم مربوط اور مہذب بنے، اسی لیے آسمانی کتابوں کا نزول بھی انسانیت کو مہذب بنانے کے لیے ہے تاکہ انسان اپنی دائرہ انسانیت سے آگاہی پائے۔ اور قرآن مجید دنیا کی تمام تر نظاموں اور تمام تر قوانین پر فائق قانون ہے، سب سے برتر اور بالاتر قانون ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ کتاب بھی ایسی کتاب ہے کہ انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اب اس انسانیت میں سے کتنی تعداد میں یا کون سا طبقہ ہے جو اس کتاب کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہاں تک رہنمائی کرتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کراتا ہے، وضاحت کراتا ہے۔ لہٰذا جب کتاب کی اہمیت بھی واضح ہو گئی اور ماہ رمضان کی اہمیت کتاب کے نزول کے باعث واضح ہو گئی، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ ماہ رمضان اتنی قابل قدر ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس ماہ رمضان میں اگر کوئی نفلی عبادت کی ادائیگی کرے تو عام ایام کے ایک فرض کے برابر اجر ملتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اس ماہ مبارک میں اگر ایک فرض عبادت کی ادائیگی کی جائے تو عام ایام کے 70 فرائض کے اجر کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے عموماً امت مسلمہ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے دیگر وہ عبادات
جو ماہ رمضان تک مؤخر کرنے سے اس پر اثر نہیں پڑتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ان عبادات کی ادائیگی کی جائے تاکہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی اس کی 70 فرائض کی ادائیگی کی برابر ہو۔ اس میں خاص طور پر زکوٰۃ قابل ذکر ہے۔ تمام امت مسلمہ کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ماہ رمضان تک پہنچائے اور سال کے حساب بھی ماہ رمضان ہی میں کریں، اور جب ماہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب تو فرض کی ادائیگی ہو اور دوسرا یہ کہ ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کی اجر پائے اللہ کے حضور۔ لیکن ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسئلہ ہے اور زکوٰۃ کے مصارف سمجھنا یہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور پھر زکوٰۃ کی خود اہمیت سمجھنا کہ زکوٰۃ پر زکوٰۃ دینے والے کا حق ہے یا زکوٰۃ لینے والے کا حق ہے، زکوٰۃ مال کس کا ہے اور جو وصول کرتا ہے اس فرد کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی لازم ہیں۔ خاص طور پر سب سے اہم پہلے مصارف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، کہ بلا شبہ صدقات جو ہے للفقراء وہ مسکینوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، مانگنے والوں کے لیے، للفقراء والمساکین اور ضرورت مندوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور ان لوگوں کا حصہ بھی زکوٰۃ میں سے ہے جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے سرکاری طور پر مقرر کیے جاتے ہیں، والمؤلفۃ قلوب اور اس طبقے کا حق ہے اس میں جن لوگوں کو دین کے جانب راغب کیا جاتا ہے، جو اسلامی مملکتوں کے دوران خاص طور پر ایک رقم تالیف قلب کے لیے مختص کیے جاتے تھے بیت المال میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن غیر مسلم ہوتے ہیں، انہیں قدر مال کی ایک مقدار دی جائے تاکہ وہ اسلام کی ہمدردی اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے اسلام کے جانب راغب ہو جائے اور اسلام کو قبول کر دے۔ والغارمین اور وہ طبقہ جو قرض تلے دبے ہوئے ہوں، ان کی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ اہمیت کے حامل ہے۔ وفی سبیل اللہ اور وہ طبقہ جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوں، ان پر صرف کیا جاتا ہے۔ وابن سبیل اور مسافر جو ضرورت مند ہے اس پر صرف کیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ رب العزت کی عائد کردہ فریضے میں سے ہے۔ واللہ علیم حکیم اللہ رب العزت جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت ہے کہ یہ کیوں ادا کی جائے۔ اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے زکوٰۃ کے لیے کہ یہ زکوٰۃ کسی صاحب نصاب پر لازم کیوں ہے۔ صاحب نصاب پر لازم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے معاشرے میں سے یعنی انسانی دنیا کے اندر جس انسان کو وہ مال اور دولت سے نوازتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مال اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کو آزمایا جائے، یا تو پھر مال اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نہایت قریب ہے، اللہ رب العزت اس کی توسط سے اپنے انسانوں کی سرپرستی اور اس کی معاونت کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت رازق ہے جو لوگوں کی رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل سے کام لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے عائد کردہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی ضرورت مند بندوں اور اللہ کے درمیان صفت رزاقیت میں حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاغنیاء وکلائی، اللہ رب العزت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان یوں ہے
کہ جن کو میں نے مالدار ٹھہرایا ہے وہ میرے وکلا ہے، میرے وکیل ہے، یعنی اللہ کے وکیل ہے۔ والفقراء عیالی، اور جو ضرورت مند ہے وہ میرا کنبہ ہے۔ فإذا بخل وکلائی علی عیالی، جب میرے وکلا میرے کنبے پر بخل کا معاملہ کرے، لأذقتہم وبالی ولا ابالی، تو میں اس کو دردناک سزا چکھاؤں گا، اور ان کو دردناک سزا چکھانے پر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کنبے کا حق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس کنبے کا حق ایک انسان کے توسط سے ان تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنی ذمہ داری میں خلل واقع کرتا ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جو ہے اس کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف دے کر، کیونکہ احسان جتانے کے بعد اور تکلیف جتانے کے بعد مقصد یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس نے اس حقدار کا حق نہیں پہنچایا ہے، بلکہ اس نے اپنا مال دیا ہے، وہ تصور بدل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس تصور بدلنے سے روکتا ہے کہ اپنے تصور کو نہ بدلو، بلکہ اس تصور کے ساتھ ادا کرو کہ یہ مال آپ کا تھا ہی نہیں، جس کا تھا اسے پہنچ گیا ہے، اب کسی اور کا مال یا کسی اور کا حق کسی کو ادا کرنے سے انسان کیوں کسی پر احسان کرے؟ مثلا بازار سے کوئی خریدار جاتا ہے خریدنے کے لیے، وافر مقدار میں مال خریدا ہے، اور آگے سے کسی نے مزید اس میں مال رکھ دیا کہ آپ تو فلاں جگہ تک جا رہے ہیں اور یہ مال آپ نے فلاں کو دینا ہے، فقط اس بنیاد پر وہ اس مال کا مالک نہیں بن جاتا لے جانے والا کہ اس کے مال کے اندر وہ مال رکھ کر کسی جگہ تک پہنچا ہے، بلکہ یہ اسی کا حق ہے جس کے لیے وہ مال اس میں رکھ کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی رکھتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ دو جگہ خیانت کرتا ہے، ایک جگہ وہاں پر جہاں سے اس نے مال وصول کیا ہے، اور دوسری جگہ وہاں خیانت کرتا ہے جہاں اس نے دینا ہے، تو بیک وقت وہ دو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور دونوں کی نظروں میں وہ مجرم بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے جانب سے جو زکوٰۃ فرض کیا ہوا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کا اگر جائزہ لیا جائے تو لفظ زکوٰۃ زکا سے ہے، اور زکا کا معنی ہے مال کی صفائی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ قرآن میں ہے، جب فرعون کے جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو یہی بات بتائی گئی کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ، یعنی ان جرائم سے پاک ہو جاؤ جو اللہ کے حضور تم کرتے آئے ہو۔ ایک مالک کائنات کے ہوتے ہوئے فرعون نے خدائی کا اعلان کیا تھا، تو یہ ان کی ناپاکی کا عمل تھا، اور یہاں پر بھی زکوٰۃ مال کی پاکی کا ایک حکم ہے، لیکن جب تک اس میں غیر کا مال شامل رہے گا اور اس کو اپنا سمجھا جائے تو یہ تو دوسروں کے مال پر غصب کر کے اپنے مال میں رکھنا ہوتا ہے، تو کس صورت میں یہ مال اپنا ہو سکتا ہے اور حلال ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو حلال کرو، اور حلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسروں کا حق تمہارے مال کے اندر پڑا ہوا ہے اسے نکال کر حقدار تک پہنچایا جائے۔ اور پھر اگر ہماری عادت اور روش یہی رہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دے کر پھر ان کو جتاتے بھی ہیں احسان کی صورت میں، یا پھر اذیت بھی پہنچاتے ہیں کہ میرے ٹکڑے کا کر، میرے زکوٰۃ کا کر، میرے سامنے بولتے ہو، یہ تانے دینا ہے، یہ اذیت پہنچانی ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ میں نے اس سال زکوٰۃ آپ کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، تو کیا احسان کیا؟ آپ کو دیا، اپنے مال کو صاف کیا ہے، اپنی گھر کی صفائی کسی سے کروا کر اس کے اوپر احسان ہے، یا اس کا احسان ماننا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر کی صفائی کی ہے؟ لہٰذا ہمارے تصورات کے مسائل ہے، ہمیں اپنے تصورات درست کرنے چاہیے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ مالدار اللہ کے وکلا ہے، مالدار اللہ کے وکلا ہے اور ضرورت مند اللہ کے کنبے میں سے ہیں، تو پھر ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے
کہ ہمارے معاشروں میں، ہماری انسانی دنیا میں یا تو قبائلی معاملات ہوتے ہیں، قومی معاملات ہوتے ہیں، نسلی معاملات ہوتے ہیں، تنظیمی معاملات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے قوم قبیلے میں سے کسی کے ساتھ کوئی احسان جتانے کا معاملہ کرے، کسی کو اذیت پہنچائیں، تو پھر اس میں ہمارے اپنے قوم قبیلے خاندان کے سردار، ملک، وڈیرہ، چودھری، نواب، یا پھر اگر تنظیمیں ہیں تو ان کے قائدین، ان کے لیڈران، ان کے رہنما، یہ سارے تیش میں آتے ہیں کہ میرے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ ان کا کنبہ کہلاتا ہے۔ ہم نے کئی سارے تنظیموں کے رد عمل اپنے معاشروں میں دیکھے ہیں، ہم ان انسانی رد عمل کا کوئی راستہ نہ روک سکے، لیکن ہم سوچے کہ جب ہم اللہ کے کنبے میں سے کسی فرد کے اس کا اپنا حق پہنچا کر اس کو اذیت پہنچائیں، اس کو احسان جتائیں، تو پھر ہم اس کنبے کے جو اصل مالک اللہ رب العزت ہے اس کے رد عمل کو ہم روک سکتے ہیں، اس کو ہم رد عمل سے باز رکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کے رد عمل کو سہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے تصورات کو خصوصاً زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے بہتر کرنا ہے، اور وہ تصور ہم یوں ہی بنائے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینا ہے سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں، ہم اپنے مال سے میل نکال رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ زکوٰۃ گندی چیز ہے، لیکن کسی کا بھی کوئی حق، کسی کے ساتھ خرید و فروخت ہوا ہے، آدھی قیمت بچ گئی ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، اور اس قیمت پر بندہ مستقل بیٹھ جائے کہ میں نے نہیں دینا ہے اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن عند اللہ اس کا حق باقی ہے، اور اس حق کو ہم دبا کر اپنے مال کا حصہ بنائیں تو ہمارا مال صاف رہے گا۔ اسی طرح ہی اللہ کے اس کنبے کا جس کو فقراء اور ضرورت مند کہا جاتا ہے، اس کا یہ حق زکوٰۃ اور صدقات میں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک واضح فرما دیا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں کے اندر ضرورت مندوں کا حق ہے۔ تو پھر ہمیں جب بھی ہم ضرورت مند کی مدد کرے تو ہم یوں سمجھے کہ اس کی طرف سے عند اللہ میرے اوپر عائد شدہ ذمہ داری کسی قدر میں نے ادا کر دی، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے تصورات کو بہتر رکھیں، اور جب ہم اپنے تصورات کو بہتر رکھیں گے تو ہماری وہ عبادات کی ادائیگی ہمارے لیے جاندار عبادات ہوں گے، وہ عبادات ہمارے لیے رکھے جائیں گے اور روز محشر ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن اگر ہم یہیں پر ان کی صورتیں بگاڑ دیں تو پھر ہمارے لیے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے۔ ایک مضبوط ترین پہلوان کو اٹھائیں، اس کے ہاتھ پیر دونوں کاٹ دیے جائے، وہ کس کام کا رہے گا؟ اسی طرح ہم جتنے بھی بڑی زکوٰۃ کی مقدار ادا کریں لیکن احسان جتائے، اذیت پہنچائے، وہ زکوٰۃ کوئی عبادت نہیں بنی ہے، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد جتنے بھی بڑی مالیت تھی، روز محشر ہماری کسی کام نہیں آنا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے عبادات کی حفاظت بھی کرنی ہے، صرف عبادات کی ادائیگی نہیں، عبادات کی حفاظت بھی ہے۔ اور ساتھ میں مصارف میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ ایسی جگہوں پر بھی ادا نہ ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ضرورت مند تو بنایا ہو لیکن فی الحقیقت وہ ضرورت مند نہ ہو، وہ ہمارے معاشرے کے مکار طبقات ہو، وہ ہمارے معاشرے کے قاتل طبقات ہو۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی فرقواریت کے نام پہ لوگ پیسے بٹورتے ہیں لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات کے نام پر، جہاد کے نام پر لوگوں سے چندے بٹورتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں، جبکہ ہم جب ان کی کردار کو دیکھتے ہیں تو ان کی کردار کسی وحشی درندے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ہماری فرقوارانہ تنظیموں نے اور ہماری جہادی تنظیموں نے اسلام کو ایک وحشی درندے کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج دنیا اگر ایک تصور قائم کیے ہوئے اسلام کے بارے میں یا اہل اسلام کے بارے میں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں، مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں، مسلمان تنگ نظر ہوتے ہیں، مسلمان عدم بردباری کے شکار ہوتے ہیں، یہ عموماً امت مسلمہ کی عادت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص طبقات ہے جس کو عالمی سطح پر باقاعدہ خود تیار کیے جاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر وہ انسانیت جو مذہب کے لیے پیاسی ہے،
دین کے جانب پیاسی ہے اور وہ دین کے جانب آنا چاہتے ہیں بین الاقوامی دنیا میں، اس طبقے کو دین سے بیزار کرنے کے لیے اور دین سے وحشت دلانے کے لیے ہمارے معاشروں میں ایسے چہروں کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے کردار کو بنیاد بنا کر ان کو یہ دکھایا جا سکے اور سمجھایا جا سکے کہ اگر تم بھی دائرہ اسلام میں آتے ہو تو تمہارا انداز یہ ہوگا کہ تم اپنے مساجد میں دھماکے کرو گے، تم اپنی عیدگاہوں میں دھماکے کرو گے، تم اپنے جنازوں میں دھماکے کرو گے، اور تم مساجد میں گولیاں چلا کر مسجد کے در و دیوار کو خون آلود کرو گے۔ لہٰذا ایسے طبقات کے ساتھ نہ زکوٰۃ کے ذریعے معاونت کی جائے اور نہ صدقات کے ذریعے معاونت کی جائے، نہ ویسے ہی کسی نفلی ذریعے سے ان کی کوئی معاونت کی جائے۔ اگر ان طبقات کے ساتھ معاونت کی جائے تو ان کے ساتھ تمام تر جرائم میں ہم حصہ دار بنیں گے، اور یہ بندوق بردار طبقہ ہم اپنے تحفظ کے لیے اپنے ساتھ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنے دکانوں میں چاقو ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ حضرات بغیر لائسنس کے اسلحے کو دندناتے پھرتے ہیں۔ اب جن مخصوص قوتوں کے بنا پر وہ اسلحہ دندناتے پھراتے ہیں وہ ان کے تمام تر اخراجات کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ یہ محض ہمارے جذبات کو استعمال کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا ناجائز سہارا لیتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کے۔ وہی جن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے وہی ان کی ضرورتوں کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم مذہب کے لبادے میں چھپے ہوئے ان بدنما چہروں کو پہچان بھی سکے اور اپنے آپ کو ان کے جرائم میں حصہ دار بننے سے بھی محفوظ رکھ سکے، تاکہ ہماری عبادات کی ادائیگی بھی ہو اور ہماری عبادات کی ادائیگی ان کے جرائم کا حصہ نہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔